افغان طالبان سے مذاکرات کا استنبول کا جو راؤنڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا، اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ 40 گھنٹے سے زیادہ یہ مذاکرات ہوئے، افغان طالبان نے کئی موقف اختیار کیے، پھر کابل نے ٹی ٹی پی اور بلوچ تنظیموں کو روکنے، دہشت گردی بند کرانے اور پاکستان پر حملوں کی یقین دہانی سے بار بار گریز کیا، اور ہم آپ کو بتاتے رہے 3-4 دن میں جب تک یہ مذاکرات ہوئے۔ تو اس کی ہم بات کریں گے کہ مذاکرات تو ختم ہو گئے، اب اگلا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، کیا اسٹریٹجی پاکستان کی طرف سے اپنائی جا سکتی ہے، اور اس کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس خطے پر۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ حارث صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر یہ تو بے نتیجہ ہو گئے، تھوڑی بہت امید تھی اس سے کہ شاید افغانستان ہمارے موقف کو تسلیم کر لے، لیکن وہ کسی اور موڈ میں اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بڑی پاکستان نے کوشش کی، بلکہ جو میڈیٹر سے خاص طور پہ قطر اور ترکی ہے، انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے پاکستان میں نقطہ نظر بھی سمجھ دیا، پاکستان فیکٹس اینڈ فگرز، ہر چیز ویڈیو، ہر چیز دکھا دی، ان کو سمجھ بھی آ گئی۔ اسی لیے وہ بار بار افغان طالبان کی رجیم کے لوگ تھے ان سے کہتے رہے کہ آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں، پاکستان ٹھیک ہے، اب سایہ ملک کے آپ اکٹھے بیٹھ کے رہے، یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو وہاں سے کراس بارڈر ٹیرر کو روکنا چاہیے، آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، ہر بات کہتے تھے ہاں پاک یہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہاں جی وہاں سے یہ کراس بارڈر ٹیررزم بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ قندھار اور کابل کے بہانے لگاتے تھے جی کہ وہاں سے نہیں مان رہے، ایکچولی ان کی ڈوریں کوئی انڈیا سے کھینچی جا رہی تھی۔ پرابلم یہ تھی ناٹ ریلائزنگ، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ افغان عوام کا کیا حال ہے۔ بالکل عوام یہ صرف بیٹھے ہوئے انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے ان کی، یہاں پر یہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے، نہ تاجک سے ہے نہ ازبک سے ہے نہ ہزارہ اس گورنمنٹ کے اندر ہے، صرف پشتون نے اپنی حکومت کی جو ساؤتھ کے اندر رہتے ہیں، اور وہیں سے یہ ساری انفلٹریشن ہوتی ہے، اس کو یہ بڑے ایزی کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ان کی آئیڈیالوجی اور ٹی ٹی پی فارجون میں جو آئیڈیالوجی وہ ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے جی ہم لکھ کے نہیں دیں گے، ہم ویسے پوری کوشش کریں گے، تو وی وانٹڈ کہ یہ کمٹ کریں، ان رائٹنگ کریں، اور میڈیٹر اس کو کاؤنٹر سائن کریں، تاکہ کل کو یہ ترکی اور یہ قطر یہ ان کو پکڑ سکے کہ آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا، یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی فیصلہ ہوتا تھا 3 مہینے میں اس کو ریویو کیا جائے، تو وہ ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ اب ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ کہہ کے تو چلے گئے ہیں کہ جی ہم اس طرح نہیں کر سکتے، تو اب پاکستان کے بعد دیکھیں 2-3 آپشن ہیں۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ افغان عوام کو کوئی تکلیف ہو، ہمارے پرانے مراسم بھی ہیں، دونوں طرف پشتون بھی ہیں، ان کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، پہلے ہی بیچارے سفر کر رہے تھے عرصے سے، جب وہاں لڑائی امریکن سے یا رشین سے، تو یہ ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، ان کو عوام سے محبت نہیں ہے، یہ صرف بیٹھے ہوئے اپنے اقتدار کے لیے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں پیسوں سے اور باہر عیاشیاں کوٹ رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے کہ دے آر ناٹ رننگ اے پراپر ایک حکومت چلا رہے ہیں۔ آج تک 3 سال میں کسی ملک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، ان سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے، یہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان میں 2 آپشن ہیں، یا تو ہم لوجسٹکلی ان کو اسٹیمولیٹ کریں، ہم ان کو آٹا، چینی، دال، اس کے بعد جو فرٹیلائزر، وان ٹرانزٹ ٹریڈ میں یہ ساری بارڈر بند کر دیں گے، ان کے وہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے بھی آتے ہیں، اسٹوڈنٹس، ان کے پیشنٹ بھی آتے ہیں، روز کراسنگ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں سب یہ بورڈ لگا دیں، ٹیررسٹ فار ہائرنگ، جی ہاں ہائرنگ کے لیے آپ جو ہے اوپن فار بزنس، یہ بالکل یہ اپنے ایسے بورڈ لگا دیں۔ ویسے آپ بتائیں لیکن بریگیڈیئر صاحب اب آگے اس کے بعد کیا، اور یہ جب پیس ٹاکس ہو بھی رہی تھی تو کیا اس وقت بھی افغانی ٹیررسٹ جو تھے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھیں انہوں نے بارڈرز پہ، وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور اب اگر یہ چلتا رہا سلسلہ تو واٹس نیکسٹ اینڈ وین؟ دیکھیں جب بھی ہم مذاکرات ہو رہے بالکل ان کی ایک یہ فورم کے اندر ان کے 15 خارجی ہم نے مارے، اس کے بعد نارتھ وستان میں اگر آپ دیکھیں تو 10 فوجی مارے، ہمارے 5 فوجی شہید ہوئے۔ سو یہ بات نہیں آتے، ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا پرابلم ہے کہ یہ ایک پیسفل طریقے سے ایک اچھے نیبرس طور پہ نہیں رہ سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انڈیا نے ان کو اصل میں بس پیسے کی، جو آپ کو پتا ہے کہ ان کو چاہیے پیسہ، ان کی بالکل آئی تھنک وہ کہنے جو نقصان آپ کو کام پورا کریں گے، آپ بس پاکستان کو بزی رکھیں۔
बिल्कुल। और अब क्यों इंडिया का मुकाला हुआ मार के हक में, अब इनका मुकाला हुआ जब इनको मार पड़ी है फौज से कब्जा करनी, फिर इनके अब आवाम को जो तकलीफ होगी वो रियलाइज नहीं करते। अगर हम अब सर्जिकल स्ट्राइक्स पर जाते हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप उड़ाते हैं, इनके एडम कैंप उड़ाते हैं, इनके कमांडर्स को मारते हैं, तो साथ जाहिर है कि कोलेटरल डैमेज भी थोड़ा बहुत होता है कि पूरी कोशिश करेंगे कि इनका नुकसान ना हो। फिर हम ड्रोन्स फायर करेंगे, वो प्रिसीजन गाइडेंस है, उसमें भी इनको हम मारेंगे। दे नो हमारी कैपेबिलिटी क्या है। अगर हम इतने बड़े इंडिया की फौज को शिकस्त फाश दे सकते हैं 6 से 8 घंटे में, ये ट्रम्प के आगे मिलते करें कि हमारे सीजफायर करा दें, तो इनके पास तो ना इनकी फौज ट्रेंड है, ना इनके पास उस तरह का वेपन इक्विपमेंट है। इंडियन इनको नहीं सर, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये चाह ही नहीं रहे ना, किसी भी सूरत हम ये नहीं चाह रहे, हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर में जाना नहीं चाह रहे। हम खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इकोनॉमी की तरफ फोकस, लेकिन अगर वो नहीं चाहते और गुरिल्ला वॉर शुरू करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट और सुसाइड बॉम्बिंग जो इनका तरीक़ाकार रहा है जी, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक चैनल हमने खोला हुआ है वजारत दाखिला का जो मुज़ाकरात कर रहा है। देखिए, इनसे बात वही है कि अब हम अपना एक केपी के गवर्नमेंट से पहले में बात करनी चाहिए कि उनकी डिमांड थी कि इनसे मुज़ाकरात करें, ठीक है, वो हमने मुज़ाकरात कर लिए और वो भी दूसरे मुल्क के साथ बैठ कर लिए, मीडिएटर ने बात कर ली, कतर ने बात कर ली, तुर्की ने बात कर ली, जो उनकी डिमांड थी। अब आई थिंक केपी गवर्नमेंट को रियलाइज होना चाहिए, नाउ दे हैव टू स्टैंड द सिक्योरिटी फोर्सेस और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके एज ए नेशन अब हमें इनको सॉर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये एनफ है ना। आप हमारे फौजी शहीद हो, हमारे पश्तून शहीद हो, हमारे बलोची शहीद हो, और हम सिर्फ इसलिए मसले के लिए कि इनको नुकसान ना हो हम इनसे बार बार बातचीत करें। अब बातचीत का रास्ता बंद है। अब मेरे ख्याल में हमें यही एक तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंड। लेकिन वजारत दाखिला का वजीर दाखिला कल का बयान है सर, तेहरान में मुलाकात हुई है उनके वजीर दाखिला से, और बड़ा न्यूट्रलाइज बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बरादर मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, जैसे दोनों हल करते हैं इस्लामी ममालिक मामलात, मुज़ाकरात के जरिए हम ये मामलात हल करेंगे अपने बरादर मुल्क से। दोनों मैसेजेस दे रहे हैं ना जरा, यहाँ भी हम मैसेज दे रहे हैं, उधर भी दूसरा मैसेज दे रहे हैं। देखिए, ये तो हमने हर दफा बात की है ना कि हमने इतने 4-5 साल से, जब से ये गए अमेरिकन गए, हम यही बात कर रहे हैं। इनको सिर्फ वादा खिलाफ एक कह रहे हैं कि आप अपनी सरजमीन जो आपने कमिटमेंट की थी वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल मत करने दें हमारे खिलाफ, एंड दैट इज द ओनली एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पर हम बात की है। और उसके यहाँ तक आगे इन ग्रोहों को आप पीछे धकेल दें, नहीं निकाल सकते, आप पीछे धकेल दें इनको, बस बॉर्डर क्रॉस नहीं कर लेंगे। दिस इज ओनली डिमांड वी हैव। जब हम मारते हैं, इनकी जब दहशतगर्दी के अंदर आते हैं, उस पर अफगान तालिबान भी होते हैं, उस पर फौजी भी होते हैं, उस पर दाइश के लोग भी होते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या कंट्रोल कर रहे हैं। दे मस्ट नो कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, तालिबान ये की जिम्मेदारी है कि अपने एरिया से किसी को इन्फिल्ट्रेशन मत करने दें, ये इनकी जिम्मेदारी है। तभी तो इनके साथ, लेकिन अगर उनकी कैपेसिटी ना हो, जैसे आप मुझसे बेहतर समझते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी ना हो, उनकी रिट ही ना हो, तो एटलीस्ट वो ये एक्सेप्ट करें और फिर हम उनके साथ कोऑपरेट करें कि भाई ठीक है, हम मिलकर आपके साथ अटैक, हम दहशतगर्दों। अगर इनकी कैपेसिटी नहीं है तो वहां ये कहें कि जी हम पूरी कोशिश करेंगे, इन राइटिंग कह दें, और अगर हम नाकाम होते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को हमारी तरफ से इजाजत होगी कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करे और इन दहशतगर्दों को एयर स्ट्राइक से, ड्रोन से, जो करना चाहते करे, वी विल नॉट ऑब्जेक्ट। ये लिख के देना, नहीं लिख के देते, यही तो इशू है। और फिर उसके बाद बातचीत में भी इतने बदतमीज हैं, बार बार गुस्सा कर रहे हैं, इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तुर्की और कतर वाले हैरान हो रहे हैं, उनको सब बात पाकिस्तान ने ब्रीफ कर दिया, समझा दिया, वो समझ भी गए, एंड दे वर शॉक्ड कि ये इस तरह का बिहेव करते हैं। ये तो कब से खत्म हो गए होते, बार बार बेचारे वो पकड़ के ले जाते थे कि आओ बैठो बात सोचें, ऐसे लोग हुकूमत में हैं। ब्रिगेडियर साहब देखिए, बात वाकई आपने सही कहा, कितनी बदतमीजी है
اور سیریس بھی ہے, غصہ بھی چڑھتا ہے. ان کے اپنے میڈیا پہ, ان کے نیوز چینل پہ آ رہا ہے کہ جی ہم تو اسلام آباد پہ اٹیک کریں گے. ان کے سوشل میڈیا پہ پکچرز آ رہی ہیں جس میں ہمارے مالز اور ہمارے ڈفرینٹ بلڈنگز کو آگ لگا رہے ہیں, ڈفرینٹ شہروں کو آگ لگا رہے ہیں. یہاں اس حد تک بات بڑھ گئی ہے. اچھا, اور یہ جو سوشل میڈیا پکچرز آ رہی ہیں بالکل انڈیا کے پیٹرن پہ, جس طرح انڈیا پوسٹ کرتا تھا. ان لوگوں کی تو اوقات ہے نہیں کہ کچھ ایسے پوسٹ کریں یا پکچرز بنائیں یا ان کو IT کی اتنی نالج ہو. تو انڈیا از ڈرائیونگ دیٹ سوشل میڈیا. انڈیا سب کچھ کر رہا ہے. ہمیں پاکستان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس وقت ہمارا اسٹیچر بہت ہائی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دنیا سنتی ہے, ریکگنائز کرتی ہے کہ ون آف دا ٹاپ موسٹ کمانڈر سپہ سالار ہے فوج کا. تو وہ ان کو ہمیں اب یہ چاہیے کہ امریکن سے بات کریں, دیکھیں کہ جی انڈیا کو نکیل ڈالیں. انڈیا از ڈوئنگ گلوبل ٹیررزم. آپ کو کینیڈا میں اس نے کیا کیا, امریکہ میں کیا کیا, پاکستان میں کر رہا ہے, برٹن میں کیا کیا, آسٹریلیا میں کیا کیا. تو آپ اس کو کنٹرول کریں, منع کریں اس کو یہ کرنے کے لیے حرکت. یہ تو اوپن نہیں کہتے ہیں بلوچستان کو ملحدہ کریں. اور انہوں نے ایک پہلگام کے اوپر دیکھیں, ایک پہلگام ڈرامہ رچا کے ایک نیوکلیر ملک پر حملہ کر دیا. تو ہم تو ہمارے پاس سب پروف ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, اور اپنے ساتھ تیاری کروا دی. اچھا, مجھے ایک اور چیز بتائیں سر, یہ قطر اور ترکی جب یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, میڈیٹ کر رہے ہیں بیچ میں, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کا رویہ, تو جیسے ہم نے دیکھا وار آن ٹیرر, نیٹو فورسز اور سارے فورسز مل کے لڑے, تو ان کا کیا موقف ہے؟ یا پھر یہ ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہوں گے اگر ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان میں کوئی اس طرح کی کارروائیاں یا ہوتی ہیں, تو ان کا کیا موقف ہوگا؟ ہم نے ان کو لوپ میں لیا ہوا ہے. دیکھیں, دے آر انڈرسٹینڈنگ. ہر بات کو وہ خود حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی نسل کے ہیں, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے عوام کے خلاف ان کے عوام کے لیے کیا کیا. مجھے بتائیے, نہ تو اب سفارتی تعلقات قائم کر سکے دنیا سے, نہ وہاں پر انہوں نے کوئی کاروبار کیا, نہ کوئی سسٹم بنایا. انہوں عورتوں پہ ہم جو ہیومن رائٹ سارے ختم کر کے رکھ دیے, بالکل بلیک آؤٹ ان کو کر دیا, کوئی جاب نہیں, کوئی کچھ نہیں, ختم کر دیا, ٹی وی ہٹا دیا, سب ہٹا دیا. جی جی. تو مجھے بتائیے کہ کون سی حکومت ہے یہ؟ عوام کو چاہیے اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی خلاف کھڑے ہوں, ان کو ریموو کریں. اور یہ بریگیڈ صاحب, یہ پاسبل کیسے ہوگا کہ وہ عوام جس کو اتنا دبایا جاتا ہے, کیا اس پوائنٹ پہ وہ پہنچیں گے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس حکومت کے خلاف کھڑے ہوں؟ کیونکہ نقصان ان کا ہونا ہے. انڈیا جو پورا کرے گا, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ گورنمنٹ کو پیسے دیں گے. جو عام عوام ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا, تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے اپنی حکومت کے اگینسٹ؟ دیکھیں, جب وہاں پر بھوک اور افراد شروع ہوگی, پاکستان یہ لاجسٹیکلی اسٹرینگولیٹ کرے گا, تو بنگلہ دیش, سری لنکا کے زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. دے آر فیڈ اپ ان کے خلاف. وہ کھڑے ہوں گے, ان کو اٹھائیں گے اور اپنی مرضی کی حکومت دے کریں. پاکستان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے. اپنی مرضی کے, اپنی جمہوری طریقے سے اپنی حکومت چینج کریں. جو لوگ اپنے عوام کا خیال نہیں کر رہے ہیں, اور وہاں پر ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے, نہ انہوں نے ہزارے تو وہاں کوئی ایسے ہیں بریگیڈیئر صاحب, کوئی ایسا ہے افغانستان میں؟ ہمیں تو وہاں سے کوئی خبر نہیں آتی. پلس مجھے تو نہیں سمجھ سر, مجھے تو ان کی سپورٹ ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی پارٹی, کوئی لیڈر, کوئی ان کے بیچ میں کسی کو اتنا کوئی ہے ایسے لوگ جو واقعی کھڑا ہونا چاہتے ہیں, جو ریزسٹنس ہے گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں نا وہاں پہ اس طرح پولیٹکس نہیں ہے. لوکل لیول پہ ہو کہ کوئی ریزسٹنس ان کے اندر ہو, ہیٹریڈ تو ہوگی گورنمنٹ کے لیے, لیکن کچھ اندر ایسا ہے کیونکہ خبر تو پہنچتی نہیں, نہ پہنچ سکتی. ان کے خلاف بہت گروپ آپس میں بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بنے ہوئے, پشتون میں بنے ہوئے ہیں, اور وہ کنار گروپ, وہ حقانی اور یہ سارے ان کے خلاف ہیں, اور عوام ان کے خلاف ہے. دیکھیں نا, عوام کو جب نظر آ رہا ہے کہ ہماری ابھی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہمیں یہ بھوک سے بھی ماریں گے, تو پھر وہ خود بخود کھڑے ہوں گے. عوام جب ایک دفعہ کھڑے ہوتے ہیں عوام کو سننے, پھر رکتا کوئی نہیں. اور احمد مسعود کی جو فورسز ہیں اس کی بھی ذرا, احمد مسعود کی جو فورسز ہیں, احمد شاہ مسعود, ناردرن الائنس کے, ناردرن الائنس تو پہلے ہی سے ناراض ہے, وہ تو ان سے بات ہی نہیں کرتے, وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں ان کے بھی رزق قائم نہیں ہے. یہ اس لیے کہ جہاں نہ ازبیکس, تاجکس اور ہزارت کی حکومت میں ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے, ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے. یہاں پر ہونی چاہیے. یہاں کافی ٹرائبز ہیں, یہ پشتونز ہیں, ہزارہ ہیں, ازبیکس ہیں, تاجکس ہیں. ان کی ریپرزنٹیشن صرف پشتون بیٹھے ہوئے, اور وہ پورے کابل پہ قبضہ کر کے وہ ابھی ان کی حکومت زیادہ کابل اور نیچے ساؤتھ میں پاکستان سائڈ پر زیادہ ان کی حکومت ہے, کابل سائڈ پر.
تو اس لیے یہ ان کو چاہیے کہ یہ خود بخود آپ یا تو الیکشن کرائیں صحیح یا جمہوریت لے کر آئیں. یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, جیبیں بھر رہے ہیں اور عیاشی پوٹ رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے. تو سر ٹریڈ پھر یعنی نیئر فیوچر میں تو ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ٹریڈ, یہ پاک افغان بارڈر ترخم وغیرہ نہیں دیکھیں ٹریڈ کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ کو اب تو یا ان سے اب ایک ہی بات ہوگی, یا سرجیکل سائٹس یا ڈرون سائٹس, ان کے سارے ایٹم کیمپ, ٹریننگ کیمپ, ان کے کمانڈرز کو ماریں گے, کمانڈر ماریں گے, کمانڈ ایلیمنٹ ماریں گے, یہ خود اپنی موت مار دیں گے, یہ سمجھ آ جائے گی. بالکل بالکل جی, بہت جو بھی شکریہ ہماری بریگیڈیئر پاک فوج کا حارث فیصلہ صاحب, ہوگا آپ نے ہم وقت دیا. سب اپنی کے ساتھ ہیں, ملٹری کے ساتھ ہیں, ہماری سانسیں, ہماری جانیں, اور لانگ لیو پاکستان. اور ریجنل فورسز کو بھی ذرا ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتانا پڑے گا کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے ایویڈنس کی بنیاد پر ہم نے افغانستان سے بارہا یہ مذاکرات کی کوشش کی ہے, کیونکہ ریجنل فورسز کا آنا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ. کتنی